اب یہاں پہ نا اس لفظ کا وفات کا جو لفظ ہے تین معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ وفات کا لفظ قرآن کریم میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے، تینوں ہی معنی کر لیں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پہلا معنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ آیت عشاء سے لے کے صبح تک یعنی مکمل رات نفلوں میں کھڑے ہو کے یہی آیت بار بار پڑھتے رہے، حتیٰ کہ رکوع سجدے میں بھی آپ یہ آیت پڑھتے رہے۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میں اللہ سے سفارش کر رہا تھا اپنی امت کی، اللہ نے میری سفارش کو قبول کر لیا ہے، اور پھر کیا قیامت کے دن میرے ہر اس امتی کو میری سفارش کا فائدہ ہوگا، ہر انسان کو میری سفارش کا فائدہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ یہاں پہ بڑی کمال بات ہے، دھیان رکھنا، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، بس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو معاف کر دے ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم، بس بے شک تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ قال اللہ ھذا، کہا رب العالمین نے یہ ہے دن، ينفع الصادقین صدقہم، جس دن ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے دنیا سے جانے کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں چلا ہے، اے اللہ تو واقف ہے، تو تجھے پتہ دنیا میں کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے، مجھے اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود ان کو پتہ نہیں، تو پھر باقی کو پتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں لفظ استعمال ہوا ہے توفیٰ، توفیٰ نہیں، توفیٰ یعنی وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلی بات تو اس کا معنی یہاں پہ اگر ایسے کر لیں کہ وفات سے مراد چونکہ جس وقت پوچھا جا رہا ہے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے وفات ہو کے چلے جا چکے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جا رہا ہے نا، یہ تو قیامت کے دن تو وفات یعنی دوبارہ آنے کے بعد پھر دوبارہ وفات ہو کے گیا ہے دوبارہ، یعنی دنیا سے پہلے زندہ اٹھا لیا گیا، دوبارہ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف لے کے آئیں گے، پھر اپنے وقت کے اوپر وفات پا کے دنیا سے جائیں گے۔ وفات سے تو پاک وہ بھی نہیں ہے، موت ان کے اوپر بھی آنی ہی آنی ہے۔ تو وفات کے بعد قیامت کے دن سوال کیا جا رہا ہے، تو پھر معنی بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ پاک جب تم نے مجھے فوت کر دیا، فوت کا معنی کر لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ یہ کس وقت پوچھی جا رہی ہے؟ تو قیامت کے دن وفات پا کے گئے ہیں دوبارہ، موت ان کو آئی تھی پھر اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ اب یہاں پہ نا اس لفظ کا وفات کا جو لفظ ہے اس کے لیے تین معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ وفات کا لفظ قرآن کریم میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے، تینوں ہی معنی کر لیں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پہلا معنی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جس وقت انسان موت آتی ہے اس کے اوپر اللہ کا پاک وفات کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اللہ یتوفی الانفس، اللہ پاک تمام نفسوں کو فوت کریں گے، موت دیں گے۔ مطلب یہ ہے بالکل صاف ہے، اللہ جس کے اوپر موت لانا چاہے اس کے لیے بھی لفظ وفات کا استعمال ہوتا ہے۔
اور دوسرا وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے نیند کے اوپر بھی، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے، رات کو کیا کر دیتا ہے؟ فوت کر دیتا ہے، صبح زندہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب نیند کے اوپر بھی فوت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، عربی ہے نا، عربی میں ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ پہلا معنی موت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، دوسرا معنی نیند کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور تیسرا معنی یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اگر اس کو دنیا میں دوبارہ آنے سے پہلے کے لیے استعمال کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ توفانی کا مطلب مجھے جسم اور روح سمیت اوپر اٹھا لیا، مجھے جسم اور روح سمیت کیا کر لیا۔ اس معنی کی تائید کیونکہ رب العالمین نے خود فرمایا وما قتلوہ یقینا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ بل رفعہ اللہ، بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ان کے لیے لفظ توفانی کا استعمال ہو رہا ہے، مطلب تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا معنی نیند کے معنی میں، تیسرا معنی اس کا روح مع الجسم، روح جسم سمیت اللہ پاک اوپر اٹھا لے، اس کے لیے بھی وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی لفظ استعمال ہے، یعنی توفنی، اے اللہ تو نے مجھے فوت کیا، موت دی، یا دوسرا معنی مجھے تو نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا روح سمیت۔ تو دو معنی یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ تو کنت انت الرقیب علیہم، اگر موت کے بعد قیامت کے دن کے حساب سے معنی کریں پھر تو معنی ہوگا تو نے مجھے موت دی، اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی اگر یہاں کے حساب سے دنیا میں آنے کے دنیا سے روح مال جسم اٹھانے کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ تو جب چلا گیا تھا دنیا سے، یعنی تجھے روح مال جسم اوپر اٹھا لیا تھا تو تیری امت پیچھے کیا کرتی رہی؟ کہا یا اللہ مجھے نہیں پتا ہے۔ تو دونوں معنی یہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، اللہ وہ تیرے بندے ہیں۔ یہاں پہ بڑی کمال بات ہے، دھیان رکھنا۔ ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، تیرے سامنے مجبور ہیں، تو چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، تیری مرضی ہے اللہ۔ اور وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے کہ تو نے معاف کیوں کیا، کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ تو نے معاف کیوں کیا ہے۔ یعنی اصل میں یہ بڑے احسن انداز میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے اچھے انداز میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک سے سفارش کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو عذاب دے گا، اے تو تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، مجبور ہیں، تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن اگر ان کے اوپر رحمت کر کے ان کو معاف کر دے گا تب بھی اللہ تو غالب ہے، حکمت والا، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ آیت عشاء سے لے کے صبح تک یعنی مکمل رات نفلوں میں کھڑے ہو کے یہی آیت بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ آیت بار بار پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ابو ذر فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے صبح پوچھا، یا رسول اللہ پوری رات آپ یہ آیت پڑھتے رہے ہیں، حتیٰ کہ رکوع سجدے میں بھی آپ یہ آیت پڑھتے رہے، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میں اللہ سے سفارش کر رہا تھا اپنی امت کی، اللہ نے میری سفارش کو قبول کر لیا ہے، اور پھر قیامت کے دن میرے ہر اس امتی کو میری سفارش کا فائدہ ہوگا، ہر انسان کو میری سفارش کا فائدہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، قیامت کے دن کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو شرک کیا نہ کیا اور وہ جہنم پکا پکا رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس کو نبی علیہ السلام کی سفارش کا حصہ ضرور پہنچے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اے جنم مجھے، یعنی میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک سے سفارش کی، اللہ نے میری سفارش کو قبول کر لیا ہے۔ قال اللہ ھذا، تو اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا جو دن ہے نا یہ سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دینے کے لیے ہے۔ آج کا جو دن ہے یعنی قیامت کا دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دینے کا ہے، آج ان کو فائدہ ہوگا۔ دیکھنا یعنی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کی توحید،
سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کی توحید. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ یعنی کہیں کہ یہ اللہ کا، یہ فلاں یہ کام کرتا ہے باقی اللہ کرتا ہے، یہ فلاں یہ کام کرتا ہے باقی اللہ کرتا ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور پھر توحید کا مطلب کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ بالکل سب سے سچی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. وہ فائدہ کیا ہوگا؟ لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، جنت ہوگی، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، 2-4 دنوں کے لیے نہیں، 10 سال 20 سال کے لیے نہیں، پتہ نہیں کب تک نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں اگر انسان کوئی مکان اچھا بنا لے، گھر اچھا بنا لے، خدا نہ خواستہ ایسے علاقے میں ہو جہاں سیلاب آتا ہے، سیلاب اٹھا کے پھینک دیتا ہے. سوات میں جو اللہ اکبر، وہاں پہ اتنے زبردست گھر بنے ہوئے تھے، پتہ بھی نہیں گھر گئے کہاں پہ ہیں. گھر کا نام و نشان نہیں چھوڑا ہے. یہ تو نا گھر کو جو نام و نشان ہی رہ گیا، اور نام و نشان بھی نہیں چھوڑا ہے گھروں کا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کے سامنے کوئی بھی اڑ نہیں سکتا ہے. یعنی ایسے گھر نہیں، بلکہ کیا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے گھر ملیں گے. اور جب ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے گھر ملیں، وہاں پہ نعمتیں بھی ساری مکمل ہوں، سارا کچھ وہاں مل چکا ہو، تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسے لوگ ہوں گے اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اور ذالک الفوز العظیم، دنیا میں انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، بڑی بڑی کامیابی کی طرف پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. کبھی چاہتا ہے کہ میں فلاں ملک میں چلا جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، کبھی چاہتا ہے کہ فلاں جگہ چلا جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا. ہر انسان کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں انسان کو ہر چیز مل جائے، کامیابی کی دنیا کی انتہا کو پہنچ جائے، پھر بھی جو قیامت کے دن کامیابی ہے نا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، اس جیسی کامیابی، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی کہ قیامت کے دن جہنم سے بچ کے انسان جنت میں چلا جائے. للہ ملک السماوات والارض، قیامت یعنی آخر میں سورت کے آگے رب العالمین نے پھر خلاصہ کیا سورت کا، عیسائیوں کا رد کیا ہے. کیا؟ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین و آسمان میں بادشاہی صرف اللہ کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کی نہیں ہے. بادشاہی صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کی قدرت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہر چیز کے اوپر قبضہ ہے، اس کا کنٹرول ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز چل رہی ہے، وہی ہر چیز کو چلانے والا ہے. سب سے سچی بات یہی ہے. اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم